پہلی شکل تو ہے ثقافتی، کلچرل کہہ لیجیے. چونکہ ہمارا معاشرہ بنیادی طور پر قبائلی اور جاگیردارانہ سوچ کا حامل ہے، اس بنیاد پر عورتوں کو پیچھے رکھا جاتا ہے، زیادتی کی جاتی ہے. جیسے دو قبیلوں میں سیٹلمنٹ ہو رہا ہے لڑائیوں کے بعد، تو جناب اتنے لاکھ روپے دینے، ساتھ میں 2 لڑکیاں دے دی. یہ جیسے بھائی کو شک ہو گیا بہن کے اوپر، اسے قتل کر دیا. اس طرح کی بہت ساری شکلیں ہیں. دوسری زیادتی کی شکل ہمارے یہاں ہے جو مذہب کے نام پہ کی جاتی ہے، کہ کوئی بھی زیادتی کی اور ثابت یہ کیا کہ بھئی یہ تو عین مذہب ہی ہے، اس لیے اس میں تو کوئی زیادتی نہیں ہے. المیہ یہ ہے کہ ہمارا مذہب 1400 سال پہلے جب آیا تو وہ غریبوں کا اور عورتوں کے حفاظت کے طور پہ آیا. اس نے عورتوں کو وہ حقوق دیے جو اس زمانے میں دنیا میں شاید کہیں بھی نہیں تھے. اس طرح کے حقوق، جائیداد میں حصہ دیا، طلاق کا حق، خلا کا حق دیا، اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں کہ جو اس زمانے میں کہیں بھی نہیں تھی. لیکن ہوا یہ کہ ہمارے یہاں جمود ہو گیا اور دنیا میں آہستہ آہستہ تبدیلی آ گئی. آج کے جدید دنیا میں جو عورتوں کو حقوق حاصل ہیں، ہم آج الٹ اسی مذہب کو عورتوں کو دبانے کے لیے، عورتوں کو پیچھے دھکیلنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. زیادتی کی تیسری شکل ہے جو انفرادی ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی طاقتور آدمی، مفاد پرست آدمی کسی عورت کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو وہ اس کو نہ ثقافت سپورٹ کرتی ہے نہ مذہب سپورٹ کرتا ہے، لیکن وہ کرتا ہے کیونکہ وہ طاقتور ہے، سہارا لینے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ میرا مذہب، یہ مذہبی ہے، یہ ثقافتی ہے. اب ان 3 طرح کی زیادتیوں میں سے میں ایک چیز پر بات کرنا چاہتا ہوں جو ہے ثقافتی زیادتی. دیکھیے، ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم پاکستان کے جو لبرلز ہیں اور پاکستان کے جو علماء ہیں، اور خاص طور پر میں ذکر کروں گا ایسے علماء کا جیسے مولانا طارق جمیل ہیں، میں نے ان کے کچھ لیکچر سنے ہیں. وہ ظلم کے خلاف جس طرح کی بات کرتے ہیں، اور شاید یہی ان کی کامیابی کا راز بھی ہے، وہ اس میں انسان دوستی نظر آتی ہے. اب اگر ہم اس طرح کے علماء اور جو لبرلز ہیں، یہ مل کر ایک منیمم پروگرام پر اتحاد کر لیں کہ جو ثقافتی زیادتیاں ہیں اس کو برداشت نہیں کریں گے، اس کا ختم کریں گے، تو ہوگا یہ کہ جو مذہبی مسائل ہیں اس پر گفتگو جاری رہنی چاہیے. علماء کا حق ہے کہ وہ اس پہ جو بھی گفتگو کریں، ان کی ایک حد ہے. وہ چونکہ مسائل کا حل 1400 سال پرانے اس میں دیکھتے ہیں، تو بہرحال ان کا حق ہے، وہ کوشش کر سکتے ہیں اپنے پبلک اوپینین بنائیں. لبرلز کا یہ حق ہے کہ وہ عوام کو یہ بتائیں کہ آج کے زمانے میں جدید دنیا میں عورتوں کو جو کچھ مل رہا ہے وہ ہماری عورتوں کو بھی ملنا چاہیے. یہ گفتگو جاری رہنی چاہیے، جس چیز پہ اتفاق ہو اس کو عمل کرنا چاہیے. لیکن ثقافتی زیادتیوں پر تو اتحاد ہے، یعنی کنسنسس بنا ہوا ہے. اگر ہم اس چیز کو ملا لیں گے، ایک چیز بنا لیں گے، تو ہماری طاقت اتنی ہو جائے گی کہ ہم اس زیادتی کو روک سکیں. اور اگر ہم نے اس زیادتی کو روکا تو یقین کیجئے کہ پھر ہماری ریاست اس قابل ہو جائے گی کہ جو انفرادی زیادتیاں ہوتی ہیں جن پر ہماری پولیس کچھ بھی نہیں کر پاتی، ہماری عدالتیں کچھ نہیں کر پاتی، وہ بھی اس کو روک پائیں گے. تو 2 طرح کی زیادتیاں ہم روک پائیں گے. میرے خیال میں اس کا فائدہ علماء کو تو یہ ہوگا کہ ان کی جو شبیہ ہے وہ بہتر ہوگی. اس وقت تو کسی بھی عورت کے ساتھ جب کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ زیادتی کرنے والا یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ تو مذہبی معاملہ ہے، میں نے تو اسی حساب سے کیا ہے، یا یہ تو ثقافتی ہے، میں تو اسی حساب سے کر رہا ہوں. وہ پھر بات بالکل صاف ہو جائے گی، الگ ہو جائے گی. ہم یہ کہہ سکیں گے، علماء یہ کہہ سکیں گے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو زیادتی ہے بالکل. اسی طرح سے ہم جو پولیس جو انفرادی زیادتیاں ان کو روک پائے گی، ان کے خلاف ان کو سزائیں دے سکے گی. میرے حساب سے ہمارا یہ فائدہ ہوگا کہ پاکستان کی 10 کروڑ عورتوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کے ایک بڑے حصے میں کمی ہو سکے گی.